میرا نام انیتا ہے، میری عمر اس وقت 23 سال ہے۔ ہم دو ہی بہنیں تھیں اور ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا اور ہم دونوں جڑواں تھیں۔ ماں باپ نے بہت کوششیں، بہت دعائیں کی تھی کہ ہمارا کوئی بھائی ہو جائے، لیکن ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ تو میری ماں نے میری 23 سال کی عمر میں میرے کزن جو کہ میرے ماموں کا بیٹا تھا شاذل، اس کی شادی طے کر دی تھی۔ شاذل دکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت اور کڑیل نوجوان تھا، لیکن وہ مجھے شروع سے ہی ناپسند تھا کیونکہ میرے اور اس کے درمیان بہت سخت مقابلہ رہتا تھا اور وہ بہت ہی زیادہ اکڑو ہوا کرتا تھا اور مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس لیے میں نے ماں باپ کو بہت منع کیا کہ میری شادی اس کے ساتھ نہ کریں، لیکن کسی نے میری ایک نہیں سنی اور میری شادی شاذل کے ساتھ طے ہو گئی تھی۔ شادی طے ہونے کے بعد تو دنوں کو ایسے اڑ رہے تھے جیسے ان کو پر لگ گئے ہوں۔ جس دن میری بارات آئی تو میری چھوٹی بہن مجھ سے لپٹ لپٹ کر رونے لگی تھی اور ضد کرنے لگی تھی کہ میں بھی آپ ہی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ میں نے ماں سے کہا کہ میں اس کو اپنے ساتھ ہی لے جاؤں، لیکن میری ماں نے مجھے بہت سختی سے ڈانٹا اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے نا کہ آج کی رات تمہارے لیے کتنی اہم ہے، اور جاؤ اور اچھے سے کام کرنا۔ اور میری ماں نے میری بہن کو میرے ساتھ جانے نہیں دیا تھا۔ میں روتے اور تڑپتے ہوئے اپنے گھر آ چکی تھی۔ میرے گھر میں پہنچنے کے بعد ہی شوہر نے کوئی بھی رسم ادا کرنے نہیں دی تھی، فوراً سے پہلے مجھے اپنے کمرے میں لے کر جا چکا تھا اور اس کی آنکھوں سے صاف صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ کیا کرنے کے ارادے میں پھر رہا ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ گھر والے بھی سارے بہت حیران ہو رہے تھے کہ آخر اس کو ایسا کیا دکھائی دیا ہے کہ فوراً سے پہلے اس کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا ہے۔ کمرے میں آتے ہی اس نے کنڈی لگائی اور اس کی آنکھوں کے ڈھورے پوری طرح سے لال ہو رہے تھے۔ میں دیکھتے ہی اس کے ارادے سمجھ رہی تھی اور میں پریشان بھی ہو رہی تھی اور اندر ہی اندر میں خوش بھی ہو رہی تھی کہ آخر وہ رات آ ہی گئی تھی جس کی مجھے سالوں سے انتظار تھا، کیونکہ میری سہیلی نے مجھے بتایا ہوا تھا کہ شادی کی رات جو پہلی ہوتی ہے اس میں بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے۔ بس اسی مزے کے چکر میں خوش ہو رہی تھی۔ رات کیسے گزری مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ صبح اٹھتے ہی میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ دروازے کے پاس کھڑکی کے پاس کھڑے ہوئے تھا اور سگریٹ پی رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، جب دیکھا تو اس سے پوچھا کہ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ وہ بولا نہیں، میں پریشان نہیں ہوں، بس مجھے وہ مزہ نہیں آیا جو میں سوچ رہا تھا۔ اب میں اندر ہی اندر بہت شرمندگی کے مارے پانی پانی ہو گئی تھی کہ ایسا کیا تھا کہ میرے شوہر کو میرے جسم میں مزہ نہیں آیا تھا۔ خیر دن یوں ہی گزرتے گئے۔ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد میری بہن رہنے کے لیے ہمارے گھر میں آ گئی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی زیادہ عجیب سا ہوا کرتا تھا۔ میرا گھر میں بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا۔ اب جب میری بہن رہنے کے لیے آ گئی تھی تو میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی زیادہ اچھا ہو گیا تھا اور میری بہن کے ساتھ بھی سارا دن ہنس ہنس کر باتیں کیا کرتا تھا اور سارا دن اسی کے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا تھا کہ اس کو فلاں چیز دو فلاں چیز دو اور سارا دن اسی کا خیال رکھتا تھا۔ میری بہن بھی میرے شوہر کو ایسے ہی سمجھ رہی تھی کہ جیسے وہ اس کا اپنا شوہر ہو۔ وہ بھی ہر وقت شاذل کا نام لیتے نہیں تھکتی تھی۔ خیر ایک رات مجھے کچھ تھکاوٹ سی ہو گئی تھی اور میں جلدی سونے کے لیے چلی گئی تھی۔ رات کو تقریباً 11 بجے کے قریب مجھے پیاس محسوس ہوئی تھی اور میں اٹھی اور کچن کی طرف جانے لگی تو دیکھا کہ میری بہن کے کمرے کی لائٹ چل رہی تھی۔ میں کھڑکی سے جھانک کر اندر دیکھا تو دیکھنے کے بعد میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی، کیونکہ میری بہن کمرے میں اکیلی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ میرا شوہر شاذل بھی موجود تھا، جو کہ دونوں غیر مناسب حالت میں لیٹے ہوئے تھے اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ کرنے کے بعد ابھی ابھی فری ہوئے تھے۔ بس وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ میں نے دوبارہ کبھی نہ تو اپنی بہن سے رابطہ کیا ہے اور نہ ہی شاذل سے۔ اب وہ دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں اور میں ایک یتیم خانے میں اپنی باقی کی زندگی گزار رہی ہوں۔